آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حج موقوف ہو جائے گا، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، مسجدیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی، داڑیاں منڈوا دی جائیں گی، امامے پھینک دیے جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی قرآن شریف نہیں پڑھے گا، کوئی نعتیں نہیں پڑھے گا، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ دین ختم ہو گیا، دین مر گیا ہے، دین مردہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو سرکار گوہر شاہی نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ یہ باطنی علم جو ناپید ہو چکا تھا، اس باطنی علم کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اس وقت دین مردہ ہو چکا تھا۔ دین کا مردہ ہونا کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، پرانے زمانوں میں، پرانے وقتوں میں جو غریب لوگ ہوتے تھے، اگر ان کے گھر کھانا اناج ختم ہو جاتا تھا، فاقہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی، تو وہ اپنے بچوں کو ٹالنے کے لیے زبان سے منع نہیں کرتے تھے کہ بیٹا گھر میں کھانا نہیں ہے، بلکہ ہانڈی میں پتھر ڈال کے، پانی ڈال کے ابالتے تھے اور کہتے تھے ابھی کھانا جو ہے وہ بن رہا ہے، تو یہ ہو جاتا تھا جھوٹ۔ اسی طریقے سے آپ آنکھیں بند کر لیں اور میں یوں ہاتھ چلا کے منہ میں خالی نوالا ڈالتا رہا ہوں تو یہ کھانا کھانا تو نہیں کہلائے گا، یا میں گلاس کو منہ کے قریب لے آؤں، عمل تو ویسا ہی ہے لیکن پانی تو نہیں پیا میں نے۔ اسی طریقے سے جب تم دین کی ہر بات پر عمل تو کرو لیکن اس میں آپ کا قلب ساتھ نہ ہو تو دین مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حج موقوف ہو جائے گا، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، سمجھے، مسجدیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی، داڑیاں منڈوا دی جائیں گی، امامے پھینک دیے جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی قرآن شریف نہیں پڑھے گا، کوئی نعتیں نہیں پڑھے گا، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ دین ختم ہو گیا، دین مر گیا ہے، دین مردہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح انسان کا وجود ہے اس میں ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، روح نکل جائے تو جسم مر جاتا ہے، اسی طرح دین اسلام کی جو روح ہے وہ باطنی علم ہے، وہ قلب کی بیداری ہے، وہ شرع صدر ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ تو دین کی زندگی کیا ہے؟ دین کی زندگی لوگوں کے قلوب کی اصلاح ہے، لوگوں کی روحوں کی بیداری ہے، دلوں کی بیداری ہے، نفوس کا تزکیہ ہے۔ تو غوث اعظم کا جب دور آیا تو وہ دور وہ تھا کہ جس میں باطنی علم جو ہے ناپید ہو چکا تھا، لوگ صرف ظاہری رسومات اور عبادات میں لگے ہوئے تھے۔ لہٰذا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر قلب کو عام کیا، جتنا کر سکتے تھے، قلب کی اہمیت کو جتایا کہ اصلاح قلب کریں۔ آپ غوث اعظم کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، ان کی ہر نشست کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عنوان کوئی بھی ہو، انجام اور اختتام اس مجلس کا، اس نشست کا، اس خطبے کا قلب کی اصلاح پر ہوگا۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توحید کی بنیاد قلب کی صفائی ہے۔ جب تک قلب سے غیر اللہ خارج نہیں ہوگا اور اللہ کا نور داخل نہیں ہوگا، آپ موحد نہیں ہو سکتے۔ اصل توحید یہ ہے کہ انسان کے قلب و قالب سے غیر اللہ کا اخراج ہو جائے، اور غیر اللہ کا اخراج قلب سے تب ہوگا جب اللہ کا نور آئے گا، جب ہمارا قلب بیدار ہوگا۔ قرآن شریف میں آیا نا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور جس نے اس میں اللہ سے شرح صدر کر لی تو اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ سویا ہوا ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ جب تک دل بیدار نہیں ہوگا یہ اللہ کی ضربیں بیکار ہیں، پہلے دل کی بیداری ہے اس کے بعد یہ ذکر کام آئے گا۔ غوث پاک نے تو دین کو زندہ کیا، سرکار گوہر شاہی نے باطنی تعلیم کو، باطنی خزانے کو دوبارہ زندہ کیا۔ کہیں نہیں تھا ذکر روحانیت کا، سارے سلسلے کھوکھلے ہو چکے تھے، کیا قادریہ سلسلہ، کیا چشتیہ سلسلہ، کیا نقشبندی، سب اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔
زبان کے قادری تھے، زبان کے سہروردی تھے، زبان کے نقشبندی تھے۔ گزشتہ زمانے میں 3 قسم کے قادری ہوتے تھے، اور آج کے اس دور میں تو ایک طرح کا قادری نہیں بچا۔ قادری زاہدی ہوتے تھے، قادری سروری ہوتے تھے، اور قادری منتہی ہوتے تھے۔ اب کون ہے؟ اسی طرح نقشبندی ہوتے تھے۔ نقشبندی اس کو کہتے تھے کہ جس کے دل پہ اسم ذات اللہ نقش ہو، کیونکہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے دل پر اسم اللہ نقش کر دیتے۔ پھر چشتیہ خاندان آ جائے، چشتی بھی خالی ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ اور جو یہ سلسلے بنا رکھے تھے لوگوں نے، اس میں گدیاں چلتی رہیں،